إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی عنوان سے گزشتہ سال سے یہ درس ہمارا چل رہا ہے، جس کو 1 سال ہو گیا ہے. بہت ساری باتیں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس 1 سال میں بتائی گئی ہیں. جب کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں 7 آسمان زمین کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد، پھر آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، مسجد ملائکہ ہونا، فرشتوں کا تو جھک جانا اللہ کے حکم پر آدم کے آگے، لیکن ابلیس لعین کا نہ جھکنا اور دھتکار دیا جانا آسمانوں سے. پھر اس کا اللہ سے مہلت کا طلب کرنا، مہلت ملنے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ گفتگو کرنا کہ میں ان سب کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ جو تیری اطاعت کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. پھر آدم کا زمین پر اترنا، اور اترتے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص نصیحت آدم علیہ السلام اور حوا کو کرنا، ہماری ماں اور باپ کو. اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. تم لوگ زمین پر اتر جاؤ، تمہاری اولاد وہیں پر رہنا ہے، اور جو تم میری ہدایتوں کی پیروی کرو گے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا. اس کے برخلاف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون. نافرمانی کرنے والے، جھٹلانے والوں کے لیے ابدی جہنم ہوگی. یہ بولتے ہوئے آدم کو زمین پر بھیجنا، پھر آدم کا زمین پر زندگی بسر کرنا، پھر ان کی اولاد میں اختلافات پیدا ہونا، ایک عورت کے نام پر، ایک بچی کے نام پر اختلاف چھڑنا، پھر وہاں سے ایک جھگڑا شروع ہونا اور قتل ہو جانا پہلا انسانیت کا، قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل. پھر قابیل نکل جاتا ہے اور دور دراز پہاڑ پر جا کر کے اسی بچی کے ساتھ نکاح کرتا ہے جس سے اس کو کرنا تھا. خوبصورت بچی تھی، اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں جا کر کے بستی وسا لیتا ہے، وہاں اس کی نسل آباد ہو گئی. اور حابیل کی نسل اور آدم علیہ السلام کے دوسرے بچوں کی نسلیں یہاں پہاڑوں میں رہ گئے محنت اور مشقت کرتے ہوئے، اور وہ جا کر کے جو کھلی زمین کے اندر باغیچے، فارم ہاؤسز وغیرہ بنا کر کے عیش و عشرت زندگی گزار رہا ہے. قابیل اس کی نسل. پھر شیطان لعین کا قابیل کی نسل میں آنا، ان کو ناچ گانا سکھانا، اس میں مصروف کر دینا. وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بہت تاریخی باتیں تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو سب کچھ بتائی ہے. اس کے بعد وہ آدم علیہ السلام کی اولاد پہاڑوں سے اتر کر کے عورتوں کے لیے آ رہے ہیں ناچ گانے کے لیے، وہاں تباہی کا شروع ہو جانا، اوریانی کا شروع ہو جانا. پھر سارا معاملہ خراب ہو گیا. اور اس کے بعد شرک کی ابتدا ابلیس لعین نے کس طرح کروا دی، میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی جی. پھر شیس علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، ادریس علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا. اس کے بعد نوح علیہ السلام توحید کے لیے سب سے پہلے علمبردار رسول کی حیثیت سے، اولو العزم رسول کی حیثیت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. 950 برس تک انہوں نے توحید کی دعوت دی. قوم بدترین قوم، بعض روایات میں ہے صرف 40 آدمی تھے ایمان لائے تھے.
چلو زیادہ کو اگر پکڑ لیتے تو ایک روایت میں زیادہ کی تعداد ہے 80 آدمی ایمان لائے تھے، کوئی تعداد ہی نہیں ہے 950 سال میں. تو بڑی جری تھی قوم، بڑی شقی تھی، غرق کر دی گئی، ڈبا کر کے مار دی گئی، عذاب الہی سے دوچار ہوئی، جس میں ان کا بچہ بھی چلا گیا کیونکہ قوم کے ساتھ تھا، اور بیوی بھی بدترین تھی، بیوی کے قوم کے ساتھ تھی، وہ بھی غرق ہوئی. اس کے بعد نوح علیہ السلام کے ذریعے اور ایمان والوں کے ذریعے زمین پہ انسانیت پھر سے بسائی گئی، تو اس کو نوح انسانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. پھر شرک کی ابتدا ابلیس اللعین نے کس طرح کروائی وہ تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد پھر ابراہیم خلیل الرحمن کا زمانہ آیا. نوح علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے ابراہیم خلیل الرحمن مبعوث ہوتے ہیں. وہ جو آزمائشوں سے گزرتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی بڑی آزمائشیں ان کی ہوتی ہے. وہ ساری آزمائشیں پوری ہوئی، اولادوں کی بھی آزمائشیں کی گئی. آپ کی اولادوں میں 3 نمایاں میں نے آپ کو بتایا، 3 بچے. میں 3 بچوں کا ذکر اس لیے کہ اور بھی اولادیں آپ کی ہے، لیکن 3 بچے کیونکہ ان کا ذکر اس لیے کہ قومیں ان کے ناموں سے آباد ہوئی ہیں. وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی. ایک بیٹے کا نام سب سے بڑا بیٹا جو ہے پہلن بیٹا ہے، جو سب سے پہلا بیٹا ابراہیم علیہ السلام سے پیدا ہوا، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اسماعیل طے کیا، تو شاید ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام اسماعیل رکھا ہے. وہی بیٹا ہے وہ جو ذبح ہونے والا ہے، جس کے نام سے ذبیحہ آپ جس کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کرتے ہیں. ان کے بعد ان سے 13 سال چھوٹا ایک بیٹا جو بڑی بیوی سے پیدا ہوا سارہ سے بعد میں، ان کا نام اسحاق ہے، اور وہی بنو اسرائیل کے جد امجد ہے. پورے بنو اسرائیل کے جد امجد اسحاق ہی ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب ہے، اور یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، ان کا نام اسرائیل ہے. تو بنو اسرائیل کا بیٹے کہہ کر کے ان کا تعارف ہے. اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب کی اولاد. یہ ساری تفصیلات گزشتہ آپ کے سامنے ایک سال بھر میں بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کی ہے. اور پھر ایک میں نے آپ سے کہا کہ ایک اور بیوی ان کی، ان دونوں بیویوں کے علاوہ، سارہ اور حاجرہ کے علاوہ، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتایا. ان کے بیٹے کا نام کیا ہے جی؟ مدین. ان کے بیٹے کا نام، تو ان کے نام سے ایک علاقہ مدین کا وجود میں آیا، جہاں شعیب علیہ السلام انہی کی نسل میں سے ہے، اہل مدین میں سے. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دی. اس کے بعد بنو اسرائیل میں نبی علیہ السلام یعنی ہمارے ابراہیم خلیل الرحمن کے آ جانے کے بعد جتنے انبیاء اس دنیا میں زمین کے اوپر رونما ہوئے، جتنے انبیاء، وہ سب کے سب ابراہیم ہی کے اولاد ہیں. کسی اور کی اولاد میں سے پھر کوئی نبی ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اب ان کے بعد، ان کے آنے کے بعد نہیں آیا. سب انہی کی اولاد میں سے ہے. بنو اسحاق میں سے ہے، اور ہمارے آقا بنو اسماعیل میں سے ہے. یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی. اب بنو اسماعیل ہی وہ قوم ہے جو مکے کے اطراف بستی تھی، جن کو اہل عرب آپ کہتے ہیں. جو اہل عرب ہے وہ بنو اسماعیل ہے. تو یہ نسب کے اعتبار سے بنو اسماعیل بھی اور بنو اسرائیل بھی آل ابراہیم ہے، دونوں بھی آل ابراہیم ہے. یہی وجہ ہے آج مسکے مار رہے ہیں. ایک ایسا یونٹ بنا دو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ، جس میں یہودی بھی ہو، نصرانی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو. ایک متحدہ یونٹ بنایا جائے ابراہیم کے، آج چل رہا ہے وہ، اس کے اوپر ایک کوشش ہو رہی ہے. ایک سیاسی باتیں ہیں، وہ سیاسی سرگرمیاں ہیں، لیکن میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا تعلق ابراہیم سے ہونے کی وجہ سے یہ ایک مانتے ہیں، ایک یونٹ مانتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے گزشتہ آپ کو جو چیزیں بتائی بہت تفصیل کے ساتھ، یہ ساری چیزوں کے بعد کہ پھر اسماعیل کی اولاد بھی بگڑی، اسرائیل کی اولاد بھی بگڑی. اب وہ تفصیلات تو نہیں بول سکتا میں، ہو چکے ہیں وہ سب، آپ کے پاس ریکارڈنگ بھی ہے، موجود بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے. 11-12 مہینے ہو گئے ہیں ادھر سوتے ہوتے. تو اب مجھے یہ بتانا ہے کہ گزشتہ میں نے جو دروسوں میں اپنے باتیں آپ کو بتائی وہ تھا کہ یہ جو بنو اسماعیل کہتے اپنے آپ کو اہل مکہ، ان کا عقیدہ کیا تھا اہل عرب کا، چاہے وہ مکے میں رہ رہے ہوں، چاہے وہ مدینے میں رہ رہے ہوں. جو قدیم قوم ہے، بدوی قوم ہے، عرب اپنے آپ کو کہتے، اہل عرب کہتے اپنے آپ کو، ان کے عقیدے کیا تھے میں نے گزشتہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا. یہ نہیں ہے کہ وہ محض جو ہے لکڑی اور پتھروں کے بتوں کو پوج رہے ہیں. اس کے پیچھے ان کے عقائد کیا ہے میں نے وہ ساری چیزیں آپ کو گزشتہ بتا دیا.
جس میں سے آپ کو بہت اہم یاد رکھنے کے پوائنٹس کیا کیا تھے وہ آپ کے پاس ہے نا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ سورہ یونس یاد رکھنا ہے، بہت اہم ہے، 18ویں آیت کریمہ، جس میں ان کا عقیدے کا بین ذکر آتا ہے، واضح ذکر آتا ہے، ان کے عقیدے کا بین ذکر ہے اس کے اندر، بہت بین، بہت واضح۔ وہ کیا ہے؟ وہ یعبدو، کیا فرمایا؟ وہ یعبدون، کیا ہے وہ؟ یاد کرو اور بتاؤ مجھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ بہت اہم آیت ہے یہ، بہت بین ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دینے والے نہ نقصان پہنچانے پر قادر، اور ان کے بارے میں آرگومنٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں، وہ یقولون، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہستیاں اللہ ہی کے نزدیک ہمارے سفارش کرنے والی آئے ہیں۔ یہ پرسنالٹیز، یہ شخصیتیں، یہ ہستیاں جن کی ہم آو بھگت کرتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، مرادیں کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا، ہماری صفات کرتے ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ یہ تھا ان کا عقیدہ، جس کو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کر دیا ہے، جو بہت بین ہے یہ آیت ان کے عقیدے کے ضمن میں۔ اور اسی طرح سے ایک بین آیت ہے ان کے عقیدے کے ضمن میں، سورہ زمر کی 3 آیت کریمہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ سورہ زمر میں 3 نمبر پر ہے وہ آیت مبارکہ، الا للہ دین الخالص، اللہ نے الرٹ کیا، متنبہ اور چوکن نے کیا، خبردار کیا سب کو، اور کہا الا، تمام جن اور انس آگاہ ہو جاؤ، للہ دین الخالص، للہ دین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص، مخلص، پورا دین پیور خالص صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا، یعنی جس کے لیے دین کو خالص کرنا ہے وہ اللہ، تو اس کے لیے، اس کے علاوہ جن لوگوں نے اپنے اپنے اولیاء بنا لیے ہیں، کہتے ہیں ان کے بارے میں، آرگومنٹس کرتے ہیں، حجتیں کرتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، الا، مگر، عذر پیش کر رہے ہیں، بہانہ، ہلا، ان کے کرنے کے ریزنز، یہ کیوں کرتے ہیں آو بھگت، نظر و نیاز، منتیں مرادیں ان سے، وہ ریزن پیش کر رہے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہماری رسائی کرانے والے وسیلے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہم کو کراتے ہیں، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ تھا ان کا عقیدہ جو بہت بین اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ان کے عقیدے کے بارے میں، ان کا فیتھ، ان کا عقیدہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کے بعد کیا کہا؟ اہل کتاب کا عقیدہ آپ کو بیان کروں گا۔ اس کے ضمن میں بہت ساری اور آیتیں ہیں، میں آج صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو چند ریوائز کرنے کے لیے کہ پچھلے کیا باتیں ہوئی ہیں وہ بیان کر دیا ہے۔ اب آگے چلیے میرے درس کے اندر، اب اہل کتاب کا عقیدہ، تو اہل کتاب کے بارے میں گزشتہ میں نے آپ کو بتایا، عقیدہ نہیں، ان کے کرتوتے وغیرہ سب ذکر کر دیا میں نے۔ اس میں ایک بات جو ان کے عقیدے کے ضمن میں ہے، جو ہمارے یہ جو ڈیلی ہم چلا رہے ہیں، ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3 کے آپ جو ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، تو وہ کیا بتا رہے ہیں ہم آپ کو؟ قرآن مقدس کے اہم منتخبہ کچھ آیات ہم نے منتخب کی، یعنی اہم آیات جو جس کے نکات پر غور کرنا ضروری ہے، وہ اہم نکات ہم کو آپ کو روز بتا رہے ہیں، جو اس لیے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، جو ہم قرآن سن رہے ہیں حافظ سے، تو کچھ اہم نکات بھی ہم سمجھتے رہیں اس لیے بتا رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں گزشتہ،
اب وہ بھی یاد رکھ لیجئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 171، نساء کی 171، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خطاب کر کے، کن کو؟ اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. یاد ہے؟ نکال بھی لو 171ویں آیت کریمہ. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو اور اللہ پر مت کہو حق کے سوا کوئی ناحق کی بات. ٹھیک ہے؟ اور مسیح کے بارے میں کیا کہا؟ انما المسیح کیا ہے وہاں پر؟ آیت پڑھنا جی، متن مجھے نکالنا پڑے گا. مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے مل مسیح ابن مریم الا رسول. ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا؟ انما المسیح، مسیح کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے. وہ کلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے. القاہ الی مریم، جو مریم کی طرف القاء کیا گیا ہے. والروح منہ، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے. یہ ان کے عقیدے کے باب میں رب اعلیٰ و عظیم کا بیان سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کلیئر؟ غلو مت کرو، اللہ پر ناحق مت بولو. کیا بولتے تھے وہ؟ ناحق کیا بولتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ مت بولو ناحق باتیں اللہ کے ضمن، اللہ کے اوپر. کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اللہ کی بیوی بنا رہے ہیں. یہ بکواس اور ناحق کی باتیں ہیں جو اللہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے. یہ ناحق ہے، یہ حق نہیں. تو ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مسیح اللہ کا رسول ہے. وہ کلمت، اور اس کا کلمہ ہے جو القاء کیا گیا ہے. القاہ الی مریم، مریم کی طرف اللہ نے حکم کن کے ساتھ، کن فیکون، اللہ کا کام یہی ہے، حکم دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ نے مریم کے رحم پر حکم جاری کیا بچہ ہو جا، بس وہ بچہ بن گیا اس کے پیٹ میں. اللہ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنایا بغیر باپ کے ان کو پیدا کر کے حکم کن سے. تو تم یہ بکواس بند کر دو اپنی. ولا تقولوا ثلاثہ اسی کے اندر ہے کہ ولا تقولوا ثلاثہ، مت بولو تین خداؤں، تین کو مت بانٹو اللہ تعالیٰ کو تین کے ساتھ. انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. تو وہاں ان کا عقیدہ کلیئر. ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی رکھتا ہے، اللہ بیٹا رکھتا ہے. یہ ناحق کی باتیں تھوپتے ہیں اللہ کے اوپر. یہ کون لوگ ہیں؟ نصرانی. یہ اہل کتاب میں سے کون سا طبقہ ہے؟ نصرانی. اس کے بارے میں بتایا گیا. یہود کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں کے بارے میں ایک قول مشترکہ بیان ہوا، وہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا، لکھوا دیا گزشتہ کے درس میں. قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یاد ہے؟ بھول گئے؟ یہود اور نصارہ دونوں کہتے کہ اللہ کے ہم بیٹے ہیں اور اس کو چہیتے ہیں. یہ ان کے عقیدے کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم اولاد ہیں اللہ کی، ہم چہیتے ہیں. قل لما تعذبکم بذنوبکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ پوچھو، نبی سے پوچھو تمہارے گناہوں کی سزا تم کو کیوں دی جاتی. بلا تم بشر، بلکہ تم بھی بشر ہو. ممن خلق، اس کی خلق میں سے. یہ آیت گزشتہ میں نے آپ کو لکھا، یاد ہے؟ بھول گئے؟ بھولے تو کام نہیں چلے گا. یہ ان کے عقیدے میں داخل. ٹھیک ہے؟ اب آئیے آگے جائیے، سورہ توبہ نکالیے. چلیے اب سورہ توبہ کو نکال لیجئے. یہاں ان کے عقیدے کے اہم باتیں آپ کو میں بتانے والا ہوں. توبہ میں آیت نمبر 30، 31، 32
آیت نمبر 30 پڑھی ہے.